یہ یقیناً بھارت کے لیے تاریخی لمحہ ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والا ہمسایہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم معیشت سے لے کر سیاست تک نئے چاند چڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ 2014 سے لے کر 2023 تک بھارت کا جو جی ڈی پی ہے وہ 83% بڑھا ہے۔ یہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ انڈیا چاند کے اس حصے یعنی جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہار سے سبق سیکھ کر جیت کیسے رقم کی جاتی ہے۔ بھارت کی جانب سے اس تاریخی لینڈنگ کا وقت پہلے سے بتا دیا گیا تھا، مگر ہماری قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب تک یہ پتا نہیں کہ ہمارے ملک میں انتخابات کب ہوں گے۔ اور 8.6 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اسرو کی پوسٹ نے یہاں پر ایک ریکارڈ بنا دیا۔ یوٹیوب کی دنیا میں لائیو سٹریمنگ میں اس سے پہلے 6 ملین کا ریکارڈ ایس ٹی وی کا تھا۔ یہ اب ہم نیسا کی جو ریسرچ ہے اس کو بائی فار سرپاس کر چکے ہیں۔ نیسا اور ساڑھے پیچھے ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ بھارت چاند کے بعد اب سورج پر بھی اپنا تحقیقی مشن بھیجے گا۔ سکین کرو اور سب۔ ہاں جی بالکل، انہوں نے ریڈیو پہ سکین لگا دیے یار، واقعی طریقے کھوکھوں پہ اوپر سکین لگا دیے ہیں۔ حقیقت ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ کہتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں سکین کر دینا، لے جاؤ۔ کہ جس انڈیا کے بارے میں آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، آج میں ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے۔ اکانومی کتنی بڑی ہے؟ وہ ہے $3,750 ارب۔ 3,750 ارب ڈالر کی اکانومی بن چکا ہے بھارت۔ خبر یہ ہے کہ بھارت کا چندریان 3 خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ کر گیا ہے۔ چندریان 3 نے آج شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر لینڈ کیا۔ یہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ انڈیا چاند کے اس حصے یعنی جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے امریکہ، روس اور چین کے ساتھ چاند کو مسخر کرنے والے چوتھے ملک کا اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے۔ یہ یقیناً بھارت کے لیے تاریخی لمحہ ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والا ہمسایہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم معیشت سے لے کر سیاست تک نئے چاند چڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اس تاریخی لینڈنگ کا وقت پہلے سے بتا دیا گیا تھا، مگر ہماری قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب تک یہ پتا نہیں کہ ہمارے ملک میں انتخابات کب ہوں گے بھی یا نہیں۔ انتخابات نہ ہونے والا یہ اشارہ تازہ اقتدار چھوڑنے والی پی ڈی ایم کی طرف سے آیا ہے، جس کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ اگر فروری میں بھی انتخابات نہ ہوئے تو پھر یہ خاموش آمریت ہوگی اور سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ یہ سچ ہے کہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات آئینی تقاضا ہے، مگر جب یہ مطالبہ تحریک انصاف کرتی تھی تو یہی پی ڈی ایم انتخابات کے التوا کے 1000 جواز پیش کرتی رہی، اور آج وہی باتیں پی ڈی ایم رہنماؤں کے لبوں پر ہیں۔ وقت کی بات ہے۔ خلائی مشن چندریان 3 کو چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر اتارا ہے، جو اس کا ساؤتھ والا حصہ ہے وہاں اتارا ہے۔ آج سے پہلے جتنے بھی مشن چاند پہ گئے ہیں، خواہ وہ آپ کا امریکہ گیا ہو، روس گیا ہو، چائنا گیا ہو، یہ سب جو ہے وہ ایک خاص نارتھ اوپر والے حصے میں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جو لینڈنگ کی ہے اس حصے میں کی ہے چاند کے، جہاں پہ آج سے پہلے کوئی نہیں گیا۔ ایک بات اور، یہ چوتھا ملک بن چکا ہے دنیا کا جس نے چاند پہ لینڈنگ کی ہے۔ بھارت اسپیس ایجنسی کے مطابق چندریان 3 مشن 14 جولائی کو روانہ ہوا تھا، جو لانچ کے بعد 10 دن تک زمین کے مدار میں موجود رہا اور 5 اگست کو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا۔ اچھا، زمین کے مدار سے چاند کے مدار میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ گریوٹی ہوتی ہے، کشش ثقل جسے کہتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ کچھ سائنسی چیزیں ہیں۔ میں خود تو سائنسدان ایسٹروناٹ تو ہوں نہیں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، ایک بات میں یہاں سے کروں آپ کے ساتھ۔ یہ ہم چاند کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ذرا نا، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن نا ہم نے بھارت سے جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے بھارت سے مقابلہ کس چیز میں کرنا ہے ناظرین؟ مقابلہ کرتے ہیں۔ بھارت جو ہے نا وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہوا ہے۔ اب میرے پاس جو ڈیٹیل ہے آئی ایم ایف کے مطابق 2027-28 میں بھارت دنیا کی 3ری بڑی معیشت بن جائے گا۔ 2014 سے لے کر 2023 تک بھارت کا جو جی ڈی پی ہے وہ 83% بڑھا ہے، یعنی جو گروتھ ریٹ ہے بھارت کی، جو گروتھ ہے، نشو نما جو ہے بھارت کی، وہ 83% بڑھی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا 4تھا بدترین پاسپورٹ قرار پایا ہے، یعنی جس دوران بھارت کی معیشت 83% اوپر جا رہی تھی، پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ 4تھے درجے پہ آ گیا دنیا کے بدترین پاسپورٹ ہونے پہ۔ اچھا، بھارت کا مقابلہ کرتے ہیں نا، آئے ذرا۔ بھارت نے اپنی معاشی ترقی میں برطانیہ، اٹلی، فرانس اور برازیل جیسی معیشتوں کو پیچھے چھوڑا ہے۔
इसका जो टोटल हुजम है ना, जो इसकी इकोनॉमी का हुजम है नाज़रीन, इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो है 3,750 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है भारत। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पता कितनी है? 378 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर बमुकाबला 378 अरब डॉलर, ये हमारी इकोनॉमी है जनाब। अब भारत का मुकाबला करते हैं ना हम। अच्छा, इसके बाद जो ज़र मुबादला का ज़खायर है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर कम हुए होते हैं, पता कितने हैं? भारत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है, जिसमें आधे से ज्यादा 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, UAE से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है, मांगे तांगे का, वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, ये हकीकतें हैं। अगर जिस दिन हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे उसका। क्या वजह है कि हम लोग सोल्यूशन हल नहीं निकाल पाते? क्योंकि मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते। आगे सुने, अब हमें थोड़ा शर्माना भी है इस पर। अच्छा, आपको पता है भारत ने आखिरी बार IMF से लोन कब लिया था? IMF के पास भारत को आखिरी दफा कब जाना पड़ा था? 1991 में भारत आखिरी बार IMF के पास गया था, 1991 में। और हम आई थिंक पिछले हफ्ते गए हैं। हम कब से शुरू हुए हैं? हम IMF के 3 अरब डॉलर लेने के लिए हमसे IMF नाक की लकीरें निकलवाता है और हम निकालते हैं। ये हमारा हाल है। अच्छा जनाब, तो अब हो ये रहा था, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जिस वक्त भारत को पूरी दुनिया, ये चंद घंटे पहले की बात है, भारत को जिस वक्त पूरी दुनिया चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रही थी ना, उस वक्त वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के कौम को 3 अरब डॉलर की कर्ज या भीख मिलने की मुबारकबाद दे रहे थे।